السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ تمام احباب کا بزم ازدق میں خیر مقدم ہے، اور تمام سامعین کو بزم ازدق کی جانب سے خلوص بھرا سلام۔ ناظرین گرامی، پیش خدمت ہے اسلام میں صفائی اور پاکیزگی کی اہمیت کے حوالے سے اہم پیغام۔ اسلام نے ایک طرف انسان کو روحانی پاکیزگی عطا کی ہے، ان کے اخلاق کو سنوارا ہے اور تہذیب سے آشنا کیا ہے، وہیں اس نے معاشرے کو حفظان صحت کے اصول سکھائے ہیں اور انسانوں کو رہن سہن، اٹھنے بیٹھنے اور طہارت و نظافت کا سلیقہ بھی سکھایا ہے۔ فطری طور پر انسان صفائی ستھرائی، طہارت و پاکیزگی اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، اور اسلام ایک دین فطرت ہے جس نے انسانی فطرت کا کافی لحاظ کیا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالی نے صاف ستھرے رہنے والے افراد سے اپنی محبت کا اظہار کیا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کی طرف کثرت سے رجوع کرتے ہیں، اور ان سے محبت کرتا ہے جو خوب پاک صاف رہتے ہیں۔ اسلام نے صفائی ستھرائی کو یہیں تک محدود نہیں رکھا، بلکہ اسے عقیدہ اور ایمان کے بندھن سے جوڑ دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الایمان بضع وسبعون او بضع وستون شعبہ فافضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماتۃ الاذى عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان۔ ایمان کی 70 سے زائد شاخیں ہیں، یا فرمایا ایمان کی 60 سے کچھ زائد شاخیں ہیں، جن میں سے سب سے افضل لا الہ الا اللہ کہنا ہے، اور سب سے کم تر راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ہے، اور حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے، الطہور شطر الایمان، طہارت آدھا ایمان ہے۔ اسلام نے نماز جیسے اہم رکن کی صحت کے لیے جائے نماز، بدن اور کپڑوں کی طہارت کا حکم دیا ہے۔ صاف ستھرا رہنے سے نہ صرف رب کی محبت اور خوشنودی حاصل ہوتی ہے، بلکہ اس سے انسان متعدد امراض سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ چنانچہ جب تک کوئی مسلمان نجاست حکمیہ یعنی حدث اکبر اور جنابت سے اپنا بدن پاک نہ کر لے، یا نجاست حقیقیہ کی دونوں قسموں نجاست غلیظہ اور نجاست خفیفہ سے خوب اچھی طرح پاکی حاصل نہ کر لے، اسلام نے اس وقت تک اس کو عبادت کرنے سے منع کیا ہے۔ البتہ طہارت و نظافت کے متعلق بعض چیزیں ایسی ہیں جن کے ہوتے ہوئے اگرچہ اس وقت آدمی عبادت تو کر سکتا ہے، مگر ان کو بھی اسلام نے ناپسند کیا ہے، اس لیے ان کو دور کرنا بھی بے حد ضروری ہے۔ ماضی قریب کی بات ہے کہ ایک مسلمان طالب علم لندن میں تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ وہ جس مکان میں مقیم تھا اس میں ایک انگریز خاتون بھی رہتی تھی، اور وہاں مختلف ممالک کے طلبہ بھی مقیم تھے۔ اس عورت نے طالب علم سے کہا، کیا آپ کو میرے کپڑے دھونے پر بھروسہ نہیں ہوتا؟ طالب علم نے جواب دیا، کیوں نہیں، مجھے بھروسہ ہے کہ آپ کپڑے ٹھیک دھوتی ہیں۔ خاتون نے پوچھا، پھر آپ اپنے کپڑے خود دھو کر میرے حوالے کیوں کرتے ہیں؟ طالب علم نے جواب دیا، اگر مجھے کپڑے خود دھونے ہوتے تو میں آپ کے حوالے کیوں کرتا؟ واقعہ یہ ہے کہ میں اپنے کپڑے دھو کر آپ کو نہیں دیتا، ویسے ہی دے دیتا ہوں۔ خاتون نے کہا،
پھر یہ کیا بات ہے کہ مجھے دوسرے لوگوں کے کپڑوں میں طرح طرح کے دھبے اور بدبو محسوس ہوتی ہے، لیکن آپ کے کپڑے پر کبھی ایسی کوئی چیز مجھے نہیں ملی؟ طالب علم نے جواب دیا، محترمہ، میں مسلمان ہوں، میرا دین مجھے پاکی اور نظافت کا حکم دیتا ہے۔ اگر میری شلوار یا کپڑے پر پیشاب کا قطرہ بھی پھیل جائے تو ایسی حالت میں اس وقت تک نماز نہیں پڑھتا جب تک اسے دھو نہ لوں، اس لیے میرے کپڑوں میں کوئی ناپاک چیز نہیں رہ سکتی، اور جب کپڑے اتارتا ہوں تو وہ پاک صاف ہوتے ہیں۔ انگریز خاتون بولی، تمہارا اسلام اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کی بھی تعلیم دیتا ہے؟ طالب علم نے جواب دیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ اللہ کو ہر وقت یاد رکھو۔ چنانچہ جب میں بیت الخلاء جاتا ہوں تو پہلے ایک دعا پڑھتا ہوں، نکلتا ہوں تو دوسری دعا پڑھتا ہوں، جب نئے کپڑے پہنتا ہوں تب بھی دعا پڑھتا ہوں۔ اسی طرح کھانا کھانے، پانی پینے، گھر سے نکلنے، سونے جاگنے اور زندگی کے ہر اہم کام کے موقع پر ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھائی ہیں، وہ پڑھتا ہوں تاکہ اللہ کے ساتھ میرا تعلق مضبوط رہے، کیونکہ یہ تعلق ہی صحیح راستے کی طرف میری ہدایت کرتا ہے اور مجھے ایسے کاموں سے باز رکھتا ہے جو اللہ کی ناراضگی کا باعث ہوں۔ انگریز خاتون کو اس نوجوان کی یہ باتیں بڑی عجیب لگیں، مگر بڑی دلکش بھی محسوس ہوئی۔ اس کے بعد اس نوجوان کا اٹھنا بیٹھنا، اس کے رہن سہن اور عادت و اطوار کو غور سے دیکھتی رہی۔ اس کی تہذیب، اس کی شائستگی، اس کی پاکیزگی، اس کی عفت اور فضولیات سے اس کے اجتناب نے رفتہ رفتہ اس خاتون کے دل میں اسلام کے لیے ایک جستجو پیدا کر دی، اور اس نوجوان سے اسلامی تعلیمات کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرتی رہی، یہاں تک کہ اسلام کی حقانیت اس کے دل میں گھر کر گئی۔ حق کے نور نے اس کے دل کو بھی منور کر دیا، اور وہ نہ صرف یہ کہ خود مسلمان ہوئی بلکہ اپنے خاندان کے متعدد افراد کو بھی مسلمان کر دیا۔ سبحان اللہ۔ پاکیزہ ہوا ڈھونڈتا ہوں سانس کی خاطر، پاکیزہ ہوا ڈھونڈتا ہوں سانس کی خاطر، اس ذوق صفائی کو تکلف نہیں کہتے۔ قرآن حکیم نے اور احادیث نبوی میں صفائی اور پاکیزگی کے بارے میں واضح احکامات ہیں، لہذا ان تعلیمات اور ہدایات کی روشنی میں مسلمانوں کو خاص توجہ دینی چاہیے۔ جسمانی صفائی کے ساتھ ساتھ گلیوں اور بازاروں اور محلوں میں بھی اسلامی ہدایات کے پیش نظر ہمہ وقت توجہ دینے اور خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہم سب کو پاک صاف رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔